آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے شامیانے کے پاس رک گئی۔ گھر شامیانے کے بعد تھا۔ ہم گاڑی سے اترے۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ایک آدمی اور عورت کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ آدمی میرا باپ تھا جو بیساکھی پکڑے اماں کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا۔ اماں مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھیں اور حال احوال پوچھنے کے بعد دونوں بہنوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ابا نظریں نیچے کیے ہوئے تھے۔ اتفاق سے سارے بہن بھائی بھی موجود تھے۔ میں نے 50,000 روپیے نکالے اور اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں، آپ سب مجھے صرف یہ بتا دو کہ خسرہ میں خود بنا تھا یا مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو مجھے پیدا ہوتے ہی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کی محبت کا ایک سہارا بچا تھا۔ کل آپ کی ابا سے باتیں سن کر وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب میرا باپ ماں سب کچھ میرے گروجی اور خواجہ سرا ہیں۔ یہ پیسے انہوں نے ہی مجھے آپ کو دینے بھیجا ہے، ورنہ میں یہاں قدم رکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ اب میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اماں نظریں جھکائے شرمندہ بیٹھی رہیں، کچھ نہیں بولی۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا اور اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیا۔ اب میرا سب کچھ میرے اپنے تھے، ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ گروجی سے بات کر کے پروگرام کے معاملات اپنے ذمے لے لیے اور ریٹ بڑھا دیے۔ اب میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ گروجی کا صندوق پیسوں سے بھرنے لگا۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ میری مانگ کم ہونے لگی، جس کا مجھے پہلے سے اندازہ تھا، اور نئے شامل ہونے والے 3 نوجوان خواجہ سراؤں کو میں تربیت دے کر تیار کر چکا تھا۔ گروجی اب سارے معاملات میرے ہاتھ میں دے کر آرام کر رہے تھے۔ میں نے سب کو اعتماد میں لے کر ان جمع کیے 7 لاکھ روپیے سے محلے میں 2 مکان خرید لیے۔ اس وقت 120 گز کا عام مکان مل جاتا تھا، انہیں کرائے پر چڑھا دیا۔ پھر ایک دن میرا بچپن میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک عورت ایک 8 سالہ بچے کو لیے گھر میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور چٹا چٹ بوسہ لینے لگا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ عورت کے جانے کے بعد میں گروجی سے بولا، گروجی، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ ہماری طرح ناچنے گانے والا نہیں بنے۔ میں اسے پڑھا لکھا کر اس ظالم معاشرے کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ان کی طرح معاشرے کا مفید حصہ بن سکتے ہیں۔ گروجی اور سارے خواجہ سرا بہت خوش ہوئے۔ بچے کا نام طیب تھا، لیکن میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بڑی مشکل سے ایک ٹیچر کو بھاری فیس کے عوض ٹیوشن پڑھانے پر راضی کیا، اور ایک خواجہ سرا جو قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے عبداللہ کو قرآن پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ عبداللہ اب ہم سب کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ اس کی ماں 2 بار آئی، لیکن پھر وہ بھی اپنی دوسری اولاد میں مست ہو گئی۔ 4 سال بعد ایک عبداللہ جب 6ٹھی کلاس میں تھا، ٹیوشن پڑھنے گیا، لیکن شام 6 بجے تک گھر نہیں آیا۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ ٹیچر سے معلوم کیا تو کہنے لگے کہ وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی نکل چکا ہے۔ اب ہم سب مزید پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر دیکھا، پورا علاقہ چھان مارا، لیکن عبداللہ کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ مجبوراً تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ ایس ایچ او اچھا انسان تھا، اس نے اسی وقت پولیس کی گاڑی عبداللہ کی تلاش میں بھیج دی۔ ہم رات 10 بجے تھک ہار کر گھر چلے گئے۔ اگلے دن ہمارے لیے قیامت بن کر سامنے آیا جب عبداللہ کی لاش ہمارے گھر پہنچی۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اور مجرم بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ عبداللہ جو کہ میرا سب کچھ بن چکا تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر میں زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد عبداللہ کے گھر والوں کو خبر دی، لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ عبداللہ کو دفنانے کے بعد مجھے مجرموں کا خیال آیا۔ اسی وقت غصے سے کھولتا ہوا 2 خواجہ سراؤں کے ساتھ تھانے پہنچا۔ ایس ایچ او نے پولیس والوں کو مجرموں کو لانے کا کہا۔ 5 منٹ بعد 3 مجرم میرے سامنے کھڑے تھے، جن میں سے ایک کو دیکھ کر میرے دل میں زوردار سی ٹیس اٹھی اور گر گیا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ایس ایچ او فوراً مجھے جنہ اسپتال دل کے وارڈ میں لے گیا۔ مجھے دل کا خطرناک اٹیک پڑا تھا۔ 2 دن بعد گھر آیا تو سیدھا ایس ایچ او کے پاس گیا اور اس سے درخواست کی کہ مجرموں کو پھانسی سے کم سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایس ایچ او نے مجھے مطمئن کر کے گھر بھیج دیا۔ اگلے دن گھر پر ماں جھولی پھیلائے
میرے سامنے کھڑی اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن پہلی بار مجھے ماں پر ذرا بھی رحم نہیں آیا اور ماں مجھے کوسنے دیتے اپنے گھر چلی گئی۔ عبداللہ کی موت کے بعد میرا دل اس علاقے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ تینوں گھر فروخت کر کے وہ علاقہ چھوڑ کر اس علاقے میں آ گیا اور ایک چیلے کو اپنا جانشین بنا کر آرام کرنے لگا۔ میں نے پیسے پانی کی طرح بہا کر اپنے چھوٹے بھائی کو پھانسی دلوا کر اپنے عبداللہ کا انتقام لے لیا۔ اب میں ہوں اور میرے عبداللہ کی یادیں ہیں۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم بھی آپ لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، تو آپ ہمیں حقیر سمجھتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو۔ دراصل وہ ہمارا نہیں بلکہ نعوذ باللہ اللہ خالق ذات کا مذاق اڑاتے ہو۔ اگر میں عبداللہ کو معاشرے کا مفید حصہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں تو ہم خواجہ سراؤں کے والدین کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمیں اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنوں کی محبت سے محروم ہونا پڑتا ہے؟ کیا ہمارا اس محبت کا حق نہیں اور ہمیں اس معاشرے میں حقیر بنانے میں سب سے زیادہ کردار بدقسمتی سے دنیا کے سب سے مقدس رشتے ماں اور باپ کا نہیں؟ سوچئے ضرور، سوچئے اور خدا را خواجہ سراؤں کو معاشرے کا مفید حصہ بننے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔